روڈ خراب ہونے میں اور بندے مارنے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ لیزر گن خرید کرتے ہیں بے نظیر کو مارنے کے لیے، کیا ہے اس وقت کی اتھارٹیز کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب چابی بھری جاتی ہے کہ بھائی اس مسئلے کو اٹھانا ہے تو پھر کالا باغ ڈیم ہوگا۔ عمران خان کو بھی سیاست کرنے کا اتنا حق ہے جتنا آپ کو ہے۔ اب ہم ہسٹوریکل طور پر جائیں گے بھائی، تو پھر یہ 91 کا کارڈ کہاں گیا؟ جماعت اسلامی کی سیاست شروع سے لے کے اب تک عوام دشمن رہی ہے۔ بڑی نرمی سے اس نے مجھے کہا قاضی بھائی یار آپ الطاف بھائی سے بھی باز نہیں آئے، جس زبان کے لیے میں خون کا سمندر پار کر کے یہاں آئی ہوں میں وہ بولنا نہیں چاہتی۔ سندھ کالا باغ ڈیم کا مخالف کیوں تھا؟ ایم کیو ایم سے زیادہ بھی کوئی جاگیرداریت ہوتی ہے کیا؟ پاکستان میں ابھی تک جتنے عذاب ہیں وہ عدلیہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ بھٹو قائد اعظم سے بڑا آدمی تھا، یہ نفی صدیقی صدیقی۔ ایک ہفتے کے اندر آپ اپنی وضاحت پیش کریں۔ برٹش اتھارٹیز نے الطاف حسین کو کہا کراچی سندھ کا ایسا نہیں تھا تو کیا کوئی اور ٹکڑا تھا جو اٹھا کے لائے اور ان کے ساتھ ملا دیا؟ آپ اس دھرتی کے وارث ہو، قبول کر لو، اس میں کیا خرابی ہے؟ زندہ انسانوں کی کھالیں کاٹیں، یہ تو آپ اس وقت کی اخباریں تو نکال لو بھائی۔ غصہ ہو گئی، سب سے پہلے میں ایلیگل امیگرینٹس کو مجھے باہر نکال کے دکھاؤ۔ پوری دنیا آئے یہاں پہ، لاڑکانے کا بندہ یہاں نہ آئے۔ چائنا میں، سینٹرل ایشیا میں بینکنگ سسٹم شکارپور کے لوگوں نے کا بنایا ہوا ہے۔ آپ پولیٹیشن کو جتنا چاہے لتاڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ السلام علیکم، سایہ پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حمید سومرو، اور آج پھر ہم ایک ایسے نگینے کو اپنے پاس پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں لائے ہیں جو یقیناً نہ صرف انہوں نے موہنجو دڑو کی سرزمین پر جنم لیا، بلکہ جنم لینے کے بعد ادب، تعلیم، لکھنے سے ایک ایسا اپنا نام پیدا کیا اور اس کا حصہ بنے۔ بہترین لکھاری، تاریخ نویس اور بہترین جرنلسٹ میں ان کو قرار دوں گا، کیونکہ انہوں نے تحقیقاتی رپورٹنگ میں بھی ایک اپنا نام کمایا، پیدا کیا، اور مختلف اداروں میں کئی اہم ذمہ داریاں بھی جو ہیں وہ ادا کی۔ روزنامہ جنگ سے انہوں نے افتتاح کیا۔ مادری زبان ان کی اردو نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اردو زبان میں اتنا بہترین لکھا اور لکھوایا لوگوں سے کہ آج تک لوگ یاد کرتے ہیں۔ سندھ کی سرزمین کا جو بہترین عکس انہوں نے پیش کیا وہ شاید کم لکھنے والوں نے پیش کیا ہوگا۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی آصف صاحب۔ قاضی صاحب ویلکم کہتے ہیں آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں۔ سب سے پہلے تو میں یہی میری روایت ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف کرائیں، کیونکہ آپ 90s کے وہ صحافتی افق پر چمکتے ستارے ہیں جن کو اس وقت کے ادوار کے لوگ تو جانتے ہیں، ادیب، شاعر، صحافی جانتے ہیں، لیکن آج کل کی جو ہماری نیو جنریشن ہے ان کے لیے قاضی آصف جو ہے وہ ایک تھوڑا سا پس پردہ اور دھندلا سا کردار ہے۔ میری جرنلزم کی شروعات 1990 میں روزنامہ جنگ کراچی سے ہوئی، ہیڈ آفس سے، اور وہ زمانہ تھا جب پاکستان میں میڈیا کے حوالے سے دو چیزیں تھیں، ایک روزنامہ جنگ کراچی اور دوسرا پی ٹی وی۔ اس کے علاوہ باقی نوائے وقت یا دوسرے اخبارات ضرور تھے، لیکن جو افق پہ ڈان بھی تھا، لیکن جو سب سے زیادہ جرنلزم کے آسمان پہ سمجھیں کہ دنیا میں اردو کا سب سے بڑا اخبار جو ہے وہ اس وقت میں بھی روزنامہ جنگ کراچی تھا، اور وہاں سے میری جرنلزم کی شروعات ہوئی۔ اور اس کے بعد میں انگلش جرنلزم میں چلا گیا، پھر واپس اردو میں جرنلزم میں آیا۔ تو ابھی جو سمجھیں کہ میں جن اداروں میں نے کام کیے ہیں وہ تمام پاکستان کے ٹاپ موسٹ ادارے ہیں، وہ انگلش میں ہو یا ڈان گروپ میں نے کام کیا، ایکسپریس گروپ میں کام کیا، اور پاکستان ٹوڈے آیا تو اس میں کام کیا۔ پرنٹ میڈیا کا دور تھا تو اخباروں میں کام کیا، اور پھر جب براڈ کاسٹ میڈیا آیا تو 2008 میں پرنٹ اے آر وائی میں شفٹ ہو گیا، اے آر وائی میں کام کیا، اور اس کے بعد آج ٹی وی تو نہیں بلکہ وقت ٹی وی جو تھا اس کا میں چیف رپورٹر بنا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میں گیا چیف رپورٹر کے طور پر نیوز ون میں، اور جو لاسٹ میری جاب تھی ادھر ٹی وی چینل میں
وہ تھی آج نیوز کا چیف رپورٹر. اور اس دوران جو ہے نا وہ ایز اے خصوصی مہمان کے طور پر اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر میں امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دعوت پہ امریکہ گیا. اور اس کے علاوہ پہلے ایران کی اسٹیٹ کی دعوت کی پر میں ایران گیا اور وہاں کی پرسنالٹیز سے جو وہاں کی چیزیں قیادتیں ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں, ان سے انٹرویوز ہوئے. میرا سب سے بڑا یہ جو میں جو اپنے کریڈٹ پہ ایک چیز دیتا ہوں, وہ باقی لوگ تو ادھر دیں نہ دیں, لیکن وہ یہ ہے کہ میں نے ایک کوشش ضرور کی ہے جو مجھے موقع ملا کہ اردو اور سندھی اسپیکنگ کے درمیان جو کمیونیکیشن گیپ تھا اس کو پورا تو نہیں اکیلا کر سکتا تھا, لیکن بہت بڑی زیادہ کوشش کی. جنگ میں بیٹھ کے میں سندھ کے لٹریچر, ادب, تاریخ, فوک جو ہے وہ یا شاعری, اس کو میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے چھاپتا تھا. اور اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ وہ چیزیں ڈفرینٹ سماج کی تھی نا, تو اردو پڑھنے والے اس کو بہت بڑا زبردست ریسپانس دیتے تھے. اور شارٹ اسٹوری سندھی کی ہو یا ہسٹری کا جو ایک اپنا ایک سمجھیں کہ جو نیریٹو ہے یہ اس سے مختلف تھا, ترقی پسند بھی تھا, جو ہے وہ لبرل بھی تھا, اور جو دھرتی سے وابستہ ہوتے ہیں وہ چیزیں بھی تھیں. تو اردو پڑھنے والوں نے اس کو بہت زبردست پذیرائی دی. اس کی مثال میں اگر دوں کہ ایک بار اگر میں سندھی کی ٹرانسلیشنز نہیں چھاپتا تھا تو کوئی اور شکایت نہیں کرتا تھا, بلکہ جنگ کے ایڈیٹر فون کرتے تھے کہ قاضی صاحب کیا ہو گیا, آپ نے اس بار کیوں نہیں دیا, کیونکہ لوگوں کی شکایتیں ہمارے پاس آتی ہیں. تو یہ دونوں کمیونٹیز کو آپس میں ملنے کا جو رجحان تھا اس کو ہم نے بڑھانے کی کوشش کی. اور یہ بات ہے کہ اردو پڑھنے والوں نے اس کو بڑے دل سے لیا اور ان کو پڑھا شوق سے. اور اس کی بالکل میں تو ان دنوں میں بالکل نیا جرنلزم میں تھا اور ابھی فریش گریجویٹ ہو کے یہاں پہ آیا تھا. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اس میں جو ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے ایک 1992 میں ایک اپوزیشن لیڈر سارک اپوزیشن لیڈرز کی کانفرنس بلائی تھی کراچی میں, جو خود بھی اپوزیشن لیڈر تھی ان دنوں, نواز شریف صاحب کا دور تھا. اور اس میں ہندوستان کے سابق وزیر اعظم جو ہے وہ آئے تھے, اور بنگلہ دیش کی وزیر اعظم آئیں, جو اپوزیشن لیڈر تھا وشواناتھ پرتاپ سنگھ, وی پی سنگھ جس کو بولتے تھے وہ, اور شیخ حسینہ واجد جی, اور نیپال کے اس وقت کے اپوزیشن لیڈر جو بعد میں وزیر اعظم بنے منموہن ادھیکاری, وہ بھی تھے. اور اسی طرح سے جو سارک کنٹریز کے جو لیڈران تھے ان سے ہمارا جنگ فورم جو ہے وہ تشکیل دیا گیا تھا, جس کو لیڈ کرتے تھے نذیر لغاری صاحب, اور اس میں ہم شامل تھے. اور ان سے جو ہم نے انٹرویو کیا تھا, میں اس قاضی صاحب یہ قابلیت کہاں سے, کیونکہ یہاں تو شہر میں بتایا جاتا ہے کہ بھئی دیہاتی علاقوں سے جو آتے ہیں وہ ان پڑھ گنوار, اور ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, نہ اردو کا پتہ ہوتا ہے نہ انگریزی کا پتہ ہوتا ہے. تو آپ ایک دم سے گریجویشن کر کے یہاں پہ آئے اور جنگ اخبار میں اردو میں آپ نے ٹرانسلیشن سندھی ادب مہران رنگ پہ کام کیا, پھر ڈان جیسے اخبارات پہ رہے. یہ کیسے ممکن ہے یار؟ یہ تو کوئی چیٹنگ ویٹنگ, کوئی سفارش, کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں تھا؟ حمید صاحب, ہم بہت ہی چھوٹے سے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور وہاں پہ ایک ہے کہ پڑھنے سے تعلق تھا, مطلب کوئی سفارش نہیں تھی, لیکن کچھ دوست ایسے تھے جنہوں نے ہماری ان دنوں میں تربیت میں اپنا حصہ, میں ان کا نام اگر لے لوں تو حیدر جویو صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا, اور زیب سندھی کا آپ نے نام, وہ حیدر جویو ایز اے ترقی پسند جو ہے وہ لیڈر کے طور پر انہوں نے تربیت کی. اور پھر زیب سندھی صاحب جب لاڑکانہ میں جو ان کی کتاب گھر تھی, سگندھ کتاب گھر, تو وہاں جاتے تھے تو وہ نوک پلک ٹھیک کرتے تھے, اور نوجوانوں کو راستہ دکھانا یہ بڑی بات تھی, اور راستے بنانا. تو ہم نے بچوں کے لیے اس وقت لکھنا شروع کیا تھا جب ہم خود بچے تھے. مطلب میں
फर्स्ट ईयर तो नहीं, मैट्रिक से मैंने लिखना शुरू किया था. गुल फुल एक सिंधी का मैगजीन आता था, सिंधी अदबी बोर्ड का रिसाला. तो उसमें अकबर जिस्कानी साहब जो है ना वो एडिटर होते थे. वो हम गांव वहाँ से गुल फुल सरती हूँ, एक वो गुलबदन जी आसिफ मिसरानी का था. जी, तो उसमें हम भेज देते थे पोस्ट में और वो छप जाती थी. हमें खुशी की इंतहा नहीं होती थी, हमारा नाम छप गया भाई. नहीं, आप क्या लिखते थे? नसर लिखते थे, शायरी करते थे? क्या मैं शॉर्ट स्टोरी लिखता था. शॉर्ट स्टोरी. तो उसमें हवाले से हमने कोशिश की, पढ़ा. सबसे बड़े जो हम बचपन में जो पढ़े, सिप्ती हसन को पढ़े. सिप्ती हसन को हमने डॉक्टर मुबारक को पढ़ा, आफाक सिद्दीकी साहब को पढ़ा, और जो बड़े बड़े नाम हैं उनके, कुरतुलैन हैदर साहबा को पढ़ा, कृष्ण चंद्र को पढ़ा, और असमत चुगताई साहबा को पढ़ा. ये तो बहुत से नाम हैं उर्दू के. मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम गांव में बैठ के उर्दू का लिटरेचर जो और यो समाज में पढ़ा, तो हमारी जो ज़हनी तरबियत है उसमें सिप्ती हसन साहब का भी बड़ा किरदार है. वो क्या कमाल आदमी था, और जो भी लिखा उसने वो नस्लों की रहनुमाई की. हमें नहीं पता कि उनको अब पढ़ा जा रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि सिंध की लाइब्रेरीज़ में आज भी सिप्ती हसन को लोग पढ़ते हैं, उनसे तरबियत लेते हैं. नवीद फ़िक्र उसकी कमाल की किताब थी, और इसके अलावा बाकी जो किताबें थी, मूसा से मार्क्स तक, ये वो समझें कि हम जो नौजवान थे उस वक्त हमारे करिकुलम का हिस्सा थे. करिकुलम नॉट फ्रॉम स्कूलों का, बल्कि हमारे अपनी जो सर्कल थी दोस्तों की, उसमें ये पढ़ना है. सिंधी ज़ाहिर है मेरा हमारी अपनी जो है वो उर्दू भी अपने ज़बान है, सिंधी भी है. तो सिंधी में जो भी बड़े राइटर्स हैं, जमाल अबड़ो साहब हो, जी ज़रीना बलोच हो, शेख अयाज साहब हों, मैं कितनों का नाम लूँ, वो सारे के सारे उनसे हमने उनको पढ़ा. और वो हमारे लिए एक समझें कि देमलाई शख्सियतें थीं जो नाम पढ़े हमने मशल्ले थे. लेकिन जब जंग में आए तो अक्सर से बुलमुशाफा मुलाकातें हुई, उनसे इंटरव्यू किए, और मैं खुशनसीब समझता हूँ कि मैं उस दौर में पढ़ा भला हूँ जिसमें ये लोग थे. कई साहब, मैं खुद इस तरह की एक अब्दुल कादिर जुनेजो साहब होते थे, या इसी तरह कुछ ऐसे लोग जिनके ड्रामे कहानियाँ पढ़ के, आप यकीन करिए, एक मरतबा जब मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई, मैंने देखा जामशोरों में होते थे वो सिंधालाजी में, तो मैं तो पहले तो उसको देखता रह गया और काफ़ी देर उसको देखता रहा. वो सिगरेट पीते रहे, लिखते रहे, मुझे कह रहा 5 मिनट. मैं यकीन करें वो मंज़र में आज तक अपने जहन से नहीं भूला. तो वाकई ऐसे लोगों से हमने सीखा. लेकिन एक चीज़ और बताएं कि आपने कोई सरकारी नौकरी वगैरह उस टाइम पे तो बड़ी आसानी से मिल जाती थी, उस तरफ क्यों नहीं गए? सरकारी नौकरी जो है वो हमारे पुराने दोस्त थे, डॉक्टर मोहम्मद अली शेख, जो बाद सिंध मदरसत इस्लाम में वाइस चांसलर बने. वाइस चांसलर नहीं, पहले तो हाई स्कूल था तो उसके प्रिंसिपल थे, और उसकी कोशिशों के बाद जो है वो यूनिवर्सिटी बनी और वो वाइस चांसलर हो. वो मेरे ज़ाती दोस्त पुराने थे. तो उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी के हवाले से, कोई नहीं था, इंटरव्यू लिया और मुझे वहाँ पे एज PRO के तौर पर रख दिया. लेकिन उस वक्त मैं जंग से कुछ अरसे के लिए अलग हुआ था, गया था फ्रंटियर पोस्ट जो है ना वो उसमें लाड़काना, बड़ा अखबार था, और तो वहाँ पे वापस आया. तो कुछ चंद महीने में वहाँ पे टिक पाया, क्योंकि देखें ना, जब आप जर्नलिज्म करते हो तो आपका कैनवास बहुत बड़ा होता है, आप बहुत बड़े लोगों के साथ मिलते हो, खुल के बोलते हो, सब कुछ है. तो नौकरी में बहुत सी रुकावटें होती हैं जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, नहीं कर सकते. तो मैंने वो रिज़ाइन करके 3 महीने के बाद चला गया, फिर वापस मीडिया में. आपके मिजाज से ये चीज़ें नहीं थी. ये अक्सर बेशतर हमने देखा है कि लिखारी, अदीब, शायर, सहाफ़ी सरकारी कैद खाने में जो है वो रहना पसंद नहीं करते. सही कह रहे हैं. अच्छा, 90s का दौर तो बड़ा एक शोर शराबे वाला पॉलिटिकली बड़ा दौर था, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, नवाज शरीफ, उस दौर में IJI, जाम सादिक और बड़े ज़बरदस्त किस्म के पॉलिटिकल लोग उस वक्त मौजूद थे मंजर आम पर.
تو وہ 90s کا دور آپ نے کور کیا، آپ نے صحافت بھی کی، دیکھا بھی، اس کو کس طرح آپ کے ذہن میں کس طرح قید ہے وہ 90s کا دور؟ حمید صاحب وہ دور جو ہے نا وہ باقی چیزیں ظاہر ہے سائنسی ترقی ہوئی ہے، بہت سی چیزیں ایمرج ہوئی ہیں نہیں، لیکن وہ دور کمال کا دور تھا. کمال کا دور اس لیے کہ بہت بڑی شخصیات تھیں، ادب میں سمجھیں، سیاست میں سمجھیں، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو جیسی شخصیات ہوں، ایک ایک کا نام لے لیں تو وہ بہت بڑے لوگ تھے جن کا ویژن، جن کا مطالعہ وہ نفیس صدیقی کمال کا تھا. نفیس صدیقی جیسے بندے، وہ چیزیں آپ ان سے ملاقات کریں، آپ ان سے جب بات کریں تو آپ کا جی چاہے گا کہ یار ان سے بیٹھے رہیں، ان کو سنتے رہیں. ہاں، یہ اتنا پیارا بولتے تھے. اب جب اپنے نام لے رہے ہیں نا تو ہر ایک شخص کے ساتھ ہماری ایک چیزیں یاد آ جاتی ہیں. ابھی آپ نے عبدالقادر جنیجو صاحب کا نام لیا. میں نے جنگ میں مذاکرے شروع کرائے، مطلب پہلے بھی چلتے تھے لیکن سندھی ادب، لٹریچر، ڈرامہ، اس پہ میں نے وہاں پہ مذاکرے شروع کرائے، اور ود دا سپورٹ آف محترم نذیر لغاری صاحب جو میرے صحافت میں استاد ہیں. تو اس میں نے گزارش کی تھی جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقادر جنیجو صاحب کو، اور وہ آئے. ان دنوں میں پی ٹی وی میں عبدالقادر جنیجو چھائے ہوئے تھے، ان کا نام ڈرامے، چلتا تھا، ان کا لکھنا کمال تھا. اور وہ لوگ ان سے ملنے کے لیے ترستے تھے کہ ملیں. وہ جب میرے پاس آیا وہاں پہ جنگ میں انٹرویو کی کر کے ختم ہوا اور وہ چلا گیا، بلکہ تو ابھی ختم ہوا تو مجھے میر جاوید رحمان صاحب کی کال آئی. وہاں پہ موبائل تو تھے نہیں، اس پہ قاضی صاحب سے کہیں کہ اس کو میرے پاس لے آئے. میں نے کہا سر ٹھیک ہے، ان کو بھی ملنے کا. ہاں، میں لے گیا، اٹھ کے ان سے ملے، بڑے احترام تعظیم یہ وہ. تو ان سے کہا آپ سے بڑی مہربانی، قاضی صاحب نے آپ کو بلایا، جنگ میں آپ آئے، آپ سے بات ہوئی، میری ایک گزارش ہے. میں نے کہا جی، آپ ہمارے لیے لکھیں. واہ. اور ہم آپ کے لیے ہم اس کو آپ ہینڈسم اماؤنٹ پے کریں گے. تو وہ جیدار اپنی سوچ، اپنے خیال کا بندہ تھا. ہاں سوچیں گے اور جو ہے نا وہ ہم اس پہ کریں گے. تو وہ چلے گئے، اور جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد پھر میر صاحب نے مجھے کہا کہ قاضی صاحب کسی بھی طرح سے اس بندے سے لکھواؤ. میں نے کہا سر ٹھیک ہے. میں نے بعد میں پھر ان سے میری وہ شفقت فرماتے کرتے تھے، میری بہت پیاری محبت کا. تو ان سے میں نے کہا سر وہ آپ لکھیں. تو ان کا ٹھیک ہے. پھر میر صاحب نے کہا کہ یار اس کو بلاؤ، ان کو بلاؤ تو ملاقات کرتے ہیں. اخبار جہاں کے لیے ایک قسط کا، آپ میں کب کی بات بتا رہا ہوں، 92 کی، اور وہ ایک قسط کے لیے 50,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوئے. اس دور کے 50,000 آج کے 5 لاکھ سے کم نہیں، ایک قسط کے. اور میں نے کہا ٹھیک ہے. جب چلے گئے اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد میر صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب ان سے پوچھ لیں کیا ہوا. میں نے فون کیا، ارے قاضی صاحب یار تم چھوڑ دو یار، میں نہیں لکھتا. انکار کر دیا. بڑی بات ہے، بڑے لوگ تھے، پیسے کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں. واہ واہ واہ، کیا بات. اور انہوں نے کہا کہ یار میں نہیں لکھتا، میرا دل نہیں مانتا. میں آج کل کا لکھاری ہو تو پھر وہ تو کہے گا بھائی جو بھی ہو کرے. تو ان کا میں لائن پہ نہیں لکھنا چاہتا کہ مطلب بھائی یہ اس لائن ہے، اس پہ اتنا لکھے، اس کو اتنا بڑھاؤ، اتنا بڑھاؤ، تو وہ چیز مجھ سے نہیں ہوگی. تو میں نے پھر گزارش کی کہ سر وہ نہیں لکھنا چاہ رہے. بڑا افسردہ ہوا ہے کہ یار ہم تو ہر چیز دینے کے لیے تیار تھے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ تھیں. نفیس صدیقی صاحب کی بڑے پیارے لوگ تھے. تو یہ چیزیں ہیں، مطلب ایک ایک شخصیت کے بارے میں اگر، کیونکہ ہمارا سب کے ساتھ ادیب ہوں، شعراء ہوں یا سیاستدان ہیں، ان سے ہمارا تعلق رہا. جام صادق کو آپ نے کیسا پایا؟ جام صادق، یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے. جام صادق صاحب جب ہم جنگ میں تھے تو اس وقت یہ چیف منسٹر تھے اور بادشاہ چیف منسٹر تھے. لیکن وہ میں حیران ہوتا تھا کہ ہر 15 دن، ہر 10 دن کے بعد روزنامہ جنگ خود آتے تھے.
خود آتے آتے تھے. اچھا. اور وہ آ کے جو ہے نا وہ میر صاحبان سے گپ شپ لگا کے ادھر ادھر کر کے جو ہے نا وہ چلے جاتے تھے. اور جب بھی ہم آئے باہر اسکاٹ لگا ہوا ہے کیا وہ خیریت جام صاحب آئے ہوئے ہیں. کیا بات ہے ٹھیک ہے. بلمشافہ میری ان سے انٹرویو نہیں رہا کیونکہ اس دوران پھر مجھے فرنٹیئر پوسٹ نے لاڑکانہ بھیج دیا تھا. اور ان دنوں فرنٹیئر پوسٹ پہ میر صاحب کا جام صاحب کا بہت غصہ ہوتا تھا. اچھا. کیونکہ وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں یہ, اور اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس پہ سب اٹھا لیتے تھے نا ان کو. اور مجھے لاڑکانہ بھیجا تھا انہوں نے کہ لاڑکانہ میں جا کے جو ہے نا وہ آپ رپورٹنگ کرو. کیسے بچ گئے ہمیں نہیں پتہ, لیکن یہ ہے کہ اچھا خاصا جو ہے نا وہ پریشان تھے. جام صادق کا دور پیپلز پارٹی کے لیے, یا سمجھیں کہ اس وقت کے پارلیمنٹ کے لیے ایک سمجھیں کہ اسٹڈی ہونی چاہیے اس پہ. اچھا. کہ جس طرح سے وہ ایک سیٹ کا بندہ وزیر اعلیٰ بنا, جس کے لیے محترمہ سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب ہماری حکومت آئی پہلی تو میں ان کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتی تھی, لیکن مجھے NOC نہیں دی گئی. کہا گیا کہ یہ انڈیا جا چکا ہے, یا یہ ان کے تعلقات الذوالفقار یہ فلاں فلاں, تو ہم اس کو آپ نے بنائے. میں نے نہیں بنایا, پھر بعد میں خود ان کو بنا لیا, کیونکہ مجھے ہمارے خلاف وقت ضرورت نظریہ ضرورت کے تحت اس کو کلین کر کے لایا گیا کہ جاؤ بھائی آپ جاؤ. تو یہ جو سچویشن تھی نا, اس کے ساتھ جو لوگ تھے, جیسے میں نے پہلے نام لیا نفی صدیقی صاحب تھے, دوسرے تھے, وہ ساری چیزیں تھیں. وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی سے آئے تھے لوگ ان کے پاس. نفی صدیقی صاحب کے ساتھ ہمارا انٹرویو ہوا تو ان دنوں میں جب یہ خود ایڈوکیشن کے نفی صدیقی صاحب ایڈوائزر تھے, منسٹر کیا کا درجہ تھا. ان سے انٹرویو ہو رہا تھا تو میں نے ان سے ایک سوال کیا. میں نے کہا نفی صاحب ابھی آپ جام صادق کے ساتھ ہیں, اس سے پہلے آپ نے ایک کتاب لکھی تھی بھٹو سے بھٹو تک. انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا اب پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ جام صادق کے ساتھ ہیں, تو آپ اب بھی اس کتاب کو اون کرتے ہیں؟ تو اس نے جیسے نا وہ مطلب کسی کو شاک لگتا ہے نا, یوں کیا. تو اس نے کہا کیوں نہیں, میں اون کرتا ہوں, اور میں اون کرتا ہوں. اور اس نے جو الفاظ استعمال کیے, مجھے نہیں پتا کہ آپ چلا پائیں گے کہ یا نہیں پتہ چلا پائیں گے. کس قسم کے تھے؟ اس نے کہا تھا کہ آپ بھٹو کی بات کرتے ہو, میں تو یہ کہوں گا کہ بھٹو قائد اعظم سے بڑا آدمی تھا. یہ نفی صدیقی نے کہا. اب اس نے جو ہے نا وہ ٹیپ پوچھا نہیں کیسے, نہیں نا ٹیپ ریکارڈر جو ہے نا وہ بند کرنے کی کوشش کی, انہوں نے سمجھا کہ بند ہو گیا ہے نا. لیکن کیونکہ ہماری ایسے ہی گپ شپ ہوتی تھی نفی صاحب سے, تو پھر انہوں نے کہا یار قاضی صاحب آپ کیا بات کرتے ہو, میں کیوں نہیں اون کروں گا. بھٹو صاحب کوئی معمولی آدمی تھے, وہ تو قائد اعظم, میں مجھ سے پوچھو گے تو میں کہوں گا قائد اعظم سے بڑا آدمی تھا. ہم تو چونک گئے کہ یار کیا بول رہے ہیں آپ. تو بہرحال ان کے لیے جو انہوں نے استعمال کی زبان, مطلب جو انہوں نے حقائق استعمال کیے بتائے, وہ میں یہاں پہ اس وقت نہیں بیان کر سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کچھ بتا دیں تاکہ کچھ کلیئر تو ہو, اتنی بڑی بات آپ بول گئے. انہوں نے یہ کہا کہ جو کام جو ہے نا وہ اب کیونکہ یار وہ دنیا میں نہیں ہے, اگر میں وہ ساری باتیں کروں گا وہ میں اپنی یادداشت میں پھر بھی کوئی خاص وجہ کیا بتائی. تو اس نے کہا کہ جتنا کام مختصر عرصے میں 4 سال میں بھٹو صاحب نے پاکستان کے لیے کیا, یہ کسی ایون قائد اعظم نے نہیں کیا. اور انہوں نے کہا قائد اعظم کے حوالے سے اگر آپ تجزیہ کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی پڑیں گی. بہرحال یہ ان کا تھا. اچھا ان کا ذاتی خیال تھا. لیکن مزے کی بات یہ ہے, جب صبح کو تھوڑا سا ان کو ذہن میں سوچ آئی تو انہوں نے کیا فون مجھے کہ قاضی صاحب یار رات تو ہم نے انٹرویو کیا, پتہ نہیں میں نے کون سی باتیں کر دی ہوں گی, تو یار میں نے ٹیپ ریکارڈ بند کیا تھا, وہ بند ہوا کہ نہیں ہوا. میں نے کہا سر بند نہیں ہوا تھا. وہ تو چونک گئے, ساری ریکارڈ ہو گیا تھا. ارے قاضی صاحب, پھر میں نے کہا سر دیکھیں نفی صاحب, میں اس جرنلزم سے تعلق رکھتا ہوں جو ریسپانسبلٹی کا معیار ہے.
آپ اگر کہیں گے کہ یہ آف دی ریکڈ ہے تو یہ آف دی ریکڈ ہی رہے گا، اور یہ میں جانے نہیں دوں گا، میں اپنے پاس ہی رکھوں گا. یار ایسا قاضی صاحب. اچھا پھر وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا چھپنے میں انٹرویو، تو وہ مجھے فون کیا پھر اس نے، قاضی صاحب یار وہ میری نوکری تمہارے ہاتھ میں ہے. میں نے کہا سر کون سی؟ تو وہ چاہ رہے تھے کہ شاید میں اس کو استعمال نہ کر لوں، وہ جو انہوں نے بات کی تھی وہ. تو اس نے، میں نے ان کو نہیں جو ہے نا وہ حصہ نہیں، آپ نے وہ حصہ نہیں نکالا. سمجھا. آج وہ بات کھل گئی. یہ اخلاقی ذمہ داری تھی کہ جب وہ اس اب انٹرویو لے رہے ہیں نا، مطلب اب میں اگر ذاتی اپنی یادداشت لکھتا تو اس میں لکھوں گا بھی، ظاہر ہے. وہ آج آپ نے بات، جب آپ سے بات ہو رہی ہے تو آپ سے میں بات کر رہا ہوں. تو اس کا میں نے، کیونکہ اس نے اعتماد کیا، اور ہم پہ اعتماد کرتے. آپ بھی ظاہر ہے فیلڈ کے جرنلسٹ ہیں، بہت سینئر ہیں، اور آپ کے بہت سے لوگوں سے تعلقات ہیں. ذاتی کچہری میں بہت سی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں، بڑی باتیں ہوتی ہیں، ہم آج تک نہیں بول سکتے. بہت سارے راز. ہاں آپ کے سینے میں بھی، ہاں بہت اور سارے، ہمارے سینے میں بھی. وہ سب کچھ خبروں کے لیے نہیں ہوتا. کچھ لوگ آپ پر اعتماد کر کے آپ سے بات کرتے ہیں، تو اس اعتماد کو بحال رکھنا ایک ذمہ دار صحافی کی ذمہ داری ہے. اچھا قاضی صاحب، وہ 91 کا اس کا کارڈ بھی آپ کے اس میں ہوا، اس کو بھی آپ نے کافی رپورٹ بھی کیا تھا. اس پہ بہت ساری آپ کی رپورٹس بھی آئی تھی، ہم نے تحریریں بھی پڑھی تھی. تو یہ پانی معاہدہ وہ کیسا تھا؟ آج تک اسی کو بیس بنایا ہوا ہے، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی سمیت بہت ساری جو سندھ دوست جماعتیں تھیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو بھائی سندھ کے پانی پہ ڈاکہ مارا گیا ہے. جام صادق صاحب کے دور میں قائم علی شاہ صاحب اپوزیشن لیڈر تھے سندھ اسمبلی میں، اور نثار کھڑو صاحب ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھے. بالکل. قائم علی شاہ صاحب تو جیل چلے گئے، لیکن ڈپٹی اپوزیشن لیڈر جو ہے نا وہ نثار کھڑو صاحب رہے. تو جتنا شدید احتجاج ہو سکتا تھا 91 کے کارڈ میں سب لوگوں نے، پیپلز پارٹی پوری نے، اور نہ صرف پیپلز پارٹی پر، لیکن سندھ کی کانپریس جماعتیں، ترقی پسند جماعتیں جو بھی تھیں، تمام اس اکارڈ کے خلاف تھیں. ہو گیا. لیکن جنہوں نے اکارڈ پڑھا ہے، اگر وہ اس کو دیکھیں گے کہ بھائی آپ معاہدہ کرتے ہو، اس کے بعد جیسا بھی تھا، چلو ٹھیک ہے، سندھ کے لوگوں نے کہا کہ چلو بھائی آپ نے کر لیا، تحفظات تھے، ہو گئے، تحفظات کے باوجود ہو گیا. وہاں ادھر نواز شریف صاحب تھے، اس طرف جام صادق صاحب تھے، وہ جو ہو گیا. لیکن ہونے کے بعد آپ نے معاہدے کے بعد اس پہ عمل کرنا بڑا مسئلہ ہو گیا. نہیں کر رہے، اب بھی نہیں کر رہے. پھر اس میں جو جن کینالز کو صرف سیلاب کے دوران کھولنا تھا، زبردستی مصطفیٰ خر صاحب جب ایریگیشن چشمہ جہلم لنک کینال، اور اس طرح ان کو جو ہے نا وہ مستقل طور پر بنا لیا کہ بھائی یہ جو ہسٹوریکل، اب مطلب عجیب قسم کے مطلب ورڈ ایجاد کرتے ہیں نا کہ اب ہم ہسٹوریکل طور پر جائیں گے. بھائی تو پھر یہ 91 کا کارڈ کہاں گیا؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں. تو ان دنوں جو 91 کا کارڈ تھا، اس میں میرے پاس کاپی اب بھی میرے پاس موجود ہوگی ہے اس کی، جس میں یہ سب دونوں نے سائن کیے تھے. اور ظاہر وہ ایک کاپی تو نہیں جان تھی، صادق اور شاید مظفر حسین شاہ وہ تھے. اور اس طرف سے جو ہے نا وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ یا جو تھے وہ سارے. تو وہ ایک، لیکن آج کہتے ہیں جب اب اتنے سالوں کے بعد، اتنی دہائیوں کے بعد، آج کہتے ہیں کہ چلو بھائی یار اور نہیں کچھ کر تو اسی پہ عمل کرو، جس پہ بھی تیار نہیں ہے. اس پر بھی عمل یقیناً نہیں ہوتا. سندھ کالا باغ ڈیم کا مخالف کیوں تھا؟ کیا قباحت ہے؟ کہتے ہیں کہ بھائی پانی اسٹور ہوگا اور بجلی پیدا ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا سبز خواب دکھائے گئے، بتائے گئے. کیوں مخالف ہوا قاضی صاحب؟ آپ ٹیکنیکلی کیا، آپ نے بڑا اچھا اس پہ ڈیبیٹ بھی کی ہے. کالا باغ ڈیم کے لیے پہلے جو ابھی آپ بجلی کی بات کی، پہلے کہا گیا تھا کہ ہم اس کو بجلی کے لیے، کیونکہ پاکستان میں ابھی نیکسٹ آئندہ زمانے میں بجلی کا بحران پیدا ہونا ہے، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، اس لیے ہمیں بجلی کی ضرورت پڑے گی. لیکن جو تجربے تھے
جو پہلے تو بیفور جو ہے وہ پارٹیشن مطلب جب انگریز تھے یہاں پہ اس دوران بھی سندھ اور پنجاب کے بجلی کے مطلب یہ کو جو پانی کی تقسیم کے حوالے سے اختلافات موجود تھے. اب جو پانی یہ جب 48 جب دو علیحدہ ہوئے تو جو 2-3 ندیاں تھیں جو ہندوستان سے آتی تھیں اس کے لیے یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم ہندوستان والے پانی بند نہیں کریں گے. ہم 31 مارچ 1948 تک اس بات کے پابند ہیں کہ آپ اپنے جو ہے وہ پانی کو استعمال کریں اور 31 مارچ کے بعد ہم دوبارہ ایگریمنٹ کے لیے ملیں گے. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کو ہماری اس وقت کی بیوروکریسی جو پنجاب ڈومینیٹڈ بیوروکریسی تھی یا جس کو بھی آپ بولیں انہوں نے اس کو تھوڑا سا اہمیت نہیں دی کہ یہ ہونا کیا ہے, اس کے اثرات کیا ہوں گے. ہوا یہ کہ 31 مارچ گزر گئی, 1 اپریل کو انہوں نے دریا بند کر دیے, پانی ختم, طوفان مچ گیا. یار یہ کیا ہو گیا, یہ مطلب بیچ میں پھر باتیں ہوئیں, مطلب مذاکرات ہوئے, یہ ہوئے. یہ پاکستان کی وہی بیوروکریسی جس کو یہ اندازہ نہیں تھا وہ پانی کے لیے ہندوستان کو پیسے دینے کے لیے تیار ہو گئے. ہم پیسے دیتے ہیں, پہلے سیریس نہیں لیتے لیکن مذاق سمجھتے. اب وہ پانی تو گیا, اب کیا کریں. اب ایک دریائے سندھ تھا جس میں پانی جو ہے نا وہ کابل ندی ہے یا جو تو اس پانی کو کنٹرول کیسے کریں. تو یہ کالا باغ ڈیم بیسیکلی اس پانی کو کنٹرول کرنے کا تھا. مطلب سندھ کے لوگوں کے KP کے بلوچستان کے لوگوں کے اعتراضات صحیح تھے. اور اس میں دیکھیں نا بعد میں جب بات کھلی اور اس کا اسکرپٹ مطلب اس کا جو منصوبہ سامنے آیا تو اس میں 3 کے بیراجز تھیں. تو انہوں نے کہا بھائی اگر بجلی پیدا کرنی ہے تو بیراجز کیوں, کس کے لیے. تو بہرحال اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے پاکستان کی, وہاں ولی خان صاحب ہوں یا یہاں پہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا شہید پہ دھرنا دیا تھا. ہم تھے اس یہاں سے لے گئے تھے ہمیں. تو بشیر قریشی صاحب ہوں یا جو بھی سارے کے سارے تھے. تو بہرحال ایک ڈیموکریٹک جب موومنٹ چلتی ہے, آپ دیکھیں نا جب بھی آپ ملیٹنسی میں جائیں گے تو نقصان میں جائیں گے. ملیٹنسی کسی معاملے کا حل نہیں ہے. پاکستان کے خلاف کوئی نہیں ہے, لیکن پاکستان کے حوالے سے یہ بات ہے کہ ڈیموکریٹکلی پیسفل موومنٹ چلیں گی, ایک دوسرے کو بات سمجھیں گے تو معاملات حل ہوں گے. جیسے کالا باغ ڈیم منصوبہ ختم ہو گیا نہیں, ابھی بھی کچھ بیوروکریٹ جب نیند سے جاگتے ہیں تو کہتے ہیں کالا باغ ڈیم. یہاں جب چابی بھری جاتی ہے کہ بھائی اس مسئلے کو اٹھانا ہے تو پھر کالا باغ ڈیم ہوگا. لیکن پنجاب کے بھی بہت جو باشعور اور پڑھے لکھے لوگ ہیں جو پاکستان کے تمام صوبوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں, وہ باقی صوبوں کے اوپینین کو سمجھتے ہیں. جی اچھا قاضی صاحب, سب سے بڑی خبر کون سی آپ نے بریک کی جس پہ آج تک آپ کو یار یہ بڑا کام کر دیا؟ حمید صاحب میں گن تو نہیں سکتا, لیکن ایک خبر میں کا ذکر کروں گا. ان دنوں MQM کا بہت بڑا عروج تھا, 18 اکتوبر 2007. میں ان دنوں انگریزی روزنامے ڈیلی ٹائمز میں کام کرتا تھا, رپورٹر تھا, اور MQM اور بلدیات سسٹم کا جو ہے نا وہ میری بیٹس تھیں. 18 اکتوبر کا واقعہ ہوا, ہم اس کے چشمدید گواہ بھی ہیں, اس تفصیل میں نہیں جاتے. لیکن دوسرے دن مجھے خبر ملی کہ برٹش گورنمنٹ نے الطاف حسین سے وضاحت طلب کی ہے کہ انٹیریئر منسٹری آپ کے پاس ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں آپ کا حصہ ہے, وہ جو ناظم ہے شہر کا وہ آپ کا ہے. آپ سے یہ طے ہوا تھا کہ آپ جو ہے وہ جو بے نظیر صاحبہ آ رہی ہیں تو ان کو پیسفل راستہ دیں گے. تو یہ کیا ہوا ہے, آپ اپنی وضاحت پیش کریں. 18 اکتوبر 2007 کے بعد, ہاں تیسرے دن. جو سورس تھا وہ بہت ہی پاورفل تھا جس نے مجھے بتایا, اور
میں نے اچھا اس کے بعد ان کا ایک ہفتے کے اندر آپ اپنی وضاحت پیش کریں. برٹش اتھارٹیز نے الطاف حسین کو کہا. میں نے خبر تو اتنی بڑی تھی, میں نے اس پہ تھوڑا کام کیا. ہماری سٹی نیو ایڈیٹر تھی ماہم ماہر صاحبہ, تو اس نے کہا قاضی صاحب خبر تو بہت بڑی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ ایم کیو ایم والوں سے موقف تو لیں. میں نے کہا بالکل صحیح ہے, مجھے موقف لینا چاہیے کہ ان کے کیا کہنا ہے. میں نے 90 فون کیا, تو ہمارے بہت ہی اس وقت بھی اور اب بھی ابھی فیڈرل منسٹر رہے ہیں, میں ان کا ابھی نام نہیں لے رہا. ویسے ہماری اس وقت سندھ اسمبلی میں تھے, ایم پی اے بھی تھے, پرامنشل منسٹر بھی تھے نوجوانوں کے. تو اس نے فون اٹینڈ کیا کیونکہ ڈیوٹی شاید اس کی تھی. تو مجھے ہاں قاضی بھائی کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا سر یہ خبر ہے, تو آپ کا موقف چاہیے ایم کیو ایم کا ہیڈ کوارٹر کا. ان کا یار بات یہ ہے کہ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں بول سکتا, لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسا کریں کہ لندن فون کریں اور وہاں سے لے لیں. میں نے کہا سر دیکھیں آپ کا ہیڈ کوارٹر یہ ہے, میں نے اس ہیڈ کوارٹر میں فون کیا ہے. اب لندن سے موقف لینا یا نہ لینا یہ میرے خیال میں میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ لے کے مجھے بتائیں کہ کیا صورتحال ہے, کس طرح سے. مجھے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. پھر میں نے دوبارہ کال کی تو بھی نہیں کیا. اب میں نے ان کے سامنے نیوز ایڈیٹر کے بھائی بات یہ کہہ رہے اصل میں ان کے لیول کا کام ہی نہیں تھا نا, وہ کیسے موقف دیتے ہیں. تو اب آپ کی مرضی ہے, آپ جو بھی آپ کہنا چاہیں وہ کریں. خبر چھپ گئی, اور اس وقت دوسرے دن کی ڈیلی ٹائمز کی لیڈ اسٹوری تھی وہ. خبر چھپ گئی تو طوفان مچ گیا, اور اسی جو منسٹر تھا ایم کیو ایم کا اس کی مجھے کال نہیں آئی بلکہ اتفاق یہ اسمبلی میں گیا, اسمبلی سیشن چل رہا تھا یا کوئی تھا, وہاں کوریڈور میں ملے. انہوں نے کیا ایم کیو ایم کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا, مطلب دھمکیوں دینا کا بھی. تو بڑی نرمی سے اس نے مجھے کہا قاضی بھائی یار آپ الطاف بھائی سے بھی باز نہیں آئے. میں نے کہا سر میں نے آپ کو فون کیا تھا آپ لینے کے لیے. ہاں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہاں چلیں آپ نے خبر تو چلا دی نا, لیکن یار آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, بچے کہاں پڑھتے ہیں, یہ تو سب کو پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. تو بڑی مہذب انداز میں جس کو کہتے ہیں نا, تو میں نے کہا سر میں اس کو کیا دھمکی سمجھوں. تو یار تمہارے ساتھ ہمارے دوستی کے تعلقات ہیں اور یہ ہے, لیکن باقی بتا دیتے ہیں. تو یہ ان کا طریقہ تھا, یہ طریقہ سب تقریباً یہی تھا. وسیم اختر اس طرح سے کرتے تھے. وسیم اختر ان دنوں میں جب یہ انٹیریئر منسٹر تھے, تو جو اپنے دفتر میں بیٹھ کے انہوں نے ہمارے ساتھ باتیں کی تھی, یہ پاکستان سیکریٹریٹ میں کا دفتر ہوتی تھی کہ وہ تھے. میں وہ سچی بات ہے میں بیان نہیں کر سکتا جو اس نے باتیں کی تھی. تو ایک دماغ خراب تھا جو بھی تھا. بہرحال وہ خبر جو ہے نا وہ بہت ہٹ ہوئی اور بہت چیز ہوئی. اچھا اس کو اگر جعلی خبر تھی اور پاکستان کے اتنے بڑے روزنامے میں لیڈ اسٹوری چھپی تھی تو ایم کیو ایم انکار کر دیتی. لیکن اس کی تردید بھی نہیں آئی, کچھ نہیں ہوا, خاموش میں. اچھا کوئی ایسی خبر جو چھپائی ہو کہ یار نہیں یار اس سے مسئلہ ہو جائے گا, یا یہ کوئی صحافتی ذمہ داریوں کے خلاف ہے, کوئی ایسا راز, کوئی ایسی چیز؟ میں وقت نیوز کا بیورو چیف اور چیف رپورٹر تھا, بیورو چیف کہیں یا چیف رپورٹر. میں خود اسٹوریز بھی کرتا تھا. تو ایک اسٹوری کے لیے میں جا رہا تھا, ابراہیم حیدری کیمرہ مین میرے ساتھ تھا, ای این جی تھی وہ ڈی ایس این جی نہیں تھی. تو ایک بائک پہ بندہ جو گوالا تھا, دو بڑے جس طرح دودھ والے چالے جاتے ہیں گاڑی سے آگے نکل گیا. تو میرے ساتھ جو بیٹھے تھے دوست وہاں کے ابراہیم حیدری کے, تو انہوں نے کہا قاضی صاحب یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ تو آپ کے علاقے سے گزر رہے ہیں, یہ گزرا ہے, میں تو نہیں جانتا. نہیں یہ نہیں پوچھ رہا, یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ لڑکی تھی یا بندہ تھا. میں نے کہا یہ تو بندہ ہے. نہیں یہ لڑکی ہے. اچھا
میں نے کہا یار یہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں. میں نے کہا چھوڑو سب خبر کو، اس کے پیچھے لگو. اور وہ جہاں پیچھے ایک جو ہے نا وہ جا کے جو باڑا ہوتا ہے بھینسوں کا، وہاں پہ رکے. جب ہماری گاڑی وہاں پہ رکی، کیونکہ اس پہ لگے ہوئے تھے نام وقت پہ یہ وہ، اس نے دیکھا تو وہ تھوڑا سا چونک گیا. نہیں وہاں پھر بھی کاسٹیوم میں مجھے مرد نہیں لگ رہا تھا، وہ مطلب خاتون نہیں لگ رہا تھا. تو لیکن جو میرے ساتھ تھا اس کو وہ پہچانتی تھی. میں نے کہا کہ آپ سے مجھے بات کرنی ہے. انہوں نے کہا اگر میں نہ کروں تو؟ میں نے کہا یہ تو آپ کا حق ہے، بھلے نہ کریں، لیکن میری تھوڑی سی دستک دینا میرا کام ہے. تو پھر اس بندے نے سفارش کی کہ آپ ان سے بات کر لیں، یہ ہمارے دوست ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال لمبی کہانی ہے، مختصر کرتے ہیں اس کو. اس نے بتایا کہ میرا ابا تھا اور اس کو تقریباً 200 بھینسیں تھیں، وہ انتقال کر گیا. اب ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے. میں اور ہم 2 بہنیں ہیں. اس وقت میں موجود ہوں، دوسری بہن اس وقت نہیں ہے، وہ دودھ کی سپلائی کے لیے گئی ہوئی ہے. ہم نے بیٹھ کے سوچا کہ پھر ہمارے جو چچے تھے وہ اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے دونوں بہنوں اور اماں نے بیٹھ سوچنا کیا کہ اس سوسائٹی میں رہنا ہے تو اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور ہم نے کاسٹیوم چینج کر لیا. اوکے، ہم نے مرد بن گئے. اب ہمارے محلے میں بھی یہ نہیں پتا کہ ہم مرد ہیں یا خاتون لڑکی ہیں، مطلب اس کی حالت یہ ہے. ہم جاتے ہیں گوالے کے طور پر، دودھ سپلائی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ہمیں زندگی میں یہ نہیں پتا کہ پاؤڈر کیا ہوتا ہے، لپسٹک کیا ہوتی ہے، ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، یہ سب بھول چکے ہیں ہم. اسٹوری کیا ہے کمال کی. میں گیا اور میں نے لاہور کو بتایا کہ ہیڈ آفس لاہور تھا. انہوں نے کہا یار کمال ہے قاضی صاحب، آپ یہ اسٹوری ہیڈ لائن چلاتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، ایڈٹ کر دی. اب خبر نامے میں 3 بار فون ہو چکا اسٹوری کا ہے. آن لاسٹ منٹ میں نے کہا کہ یہ میں اسٹوری نہیں دوں گا، کیونکہ زندگی کا سوال ہے. ان کی پرائیویسی ختم ہو جاتی تو وہ تو پھر زمانہ آ جاتا ان کو کھانے کے لیے. وہ میں نے کہا یار میری تو اسٹوری ہٹ ہو جائے گی، ان کی زندگی برباد ہو جائے گی. مطلب یہ کہ جس طرح سے وہ سروائیو کر رہی ہیں، اگر لوگوں کے سامنے آ گئیں تو ان کی زندگی عذاب ہو جائے گی. اور میں اپنی اسٹوری میں خوش ہوں کہ بھائی مجھے اتنی بڑی اسٹوری، اور وہ اسٹوری کسی کی لائف میں نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہو تو مجھے ایسی اسٹوری کی ضرورت ہی نہیں. زبردست ذمہ دارانہ صحافت کا مظاہرہ کیا. قاضی صاحب یہ ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ آپ نے پرنٹ میڈیا میں بھی کام کیا، اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا میں بھی اہم ذمہ داریوں پہ آپ رہے، بیورو چیف رہے، چیف رپورٹر رہے. اب سوشل میڈیا پہ بھی آپ کو بڑا ایکٹیو دیکھا ہے، بڑا زبردست قسم کے ویلاگ آپ کے میں دیکھتا ہوں. تو یہ کیا ہے، یہ صحافت کے کس طرح کے بدلتے رنگ ہیں اور آپ نے ان کو کس طرح سے قبول کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحافت مر نہیں سکتی، جرنلزم نہیں مر سکتا. یہ جو مختلف جیسے نا ہم دیکھیں پرنٹ تھا، پھر وہ ہمارے سامنے الیکٹرانک کے طور پر آ گیا، براڈ کاسٹ میڈیا آ گیا، اس کے بعد یہ سوشل میڈیا آ گیا. جب ہم صحافی جو ہیں وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ خود کو اپ گریڈ نہیں کرتے رہیں گے اپنی صورتحال. جو ایک واقعہ میں بتا دوں کہ ایکسپریس میں تھے تو اچانک ایک جو ہے وہ ان کے اونر آئے ایک دن رپورٹنگ روم میں. وہ کہا کہ بھائی آپ سب کو جو ہے نا وہ 15 دن کا ٹائم ہے، 15 دن میں اگر آپ نے کمپیوٹر پہ کمپوزنگ نہیں کی تو نوکری گئی. اور دوسرے دن کمپیوٹر آ گئے. اب ہمارے لیے پرابلم، ہم کیا کریں؟ ہم تو ہاتھ سے لکھنے والے لوگ تھے، لگ گئے. ہم نے 1 ہفتے میں جو ہے نا وہ کمپوزنگ پہ آ گئے. ہمارے ساتھ ایک اور دوست تھے جو بہت ہی پیارے بندے تھے، لیکن انہوں نے کہا یار میں نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے میں نے نہیں کرنا. نوکری گئی، نہیں بخشا. تو جب آپ نئے دور کے ساتھ قدم ملا کے نہیں چلیں گے تو مسئلہ ہوگا. سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں، ابھی بھی کوئی ساکھ نہیں ہے، لیکن وہ دیکھیں نا یہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے. لوگ آئیں گے، سب چیزیں ہوں گی، پھر آہستہ آہستہ فلٹر ہوگا کہ یار کس کو سنیں
یار ہم ہی سمرو صاحب کو سنیں کیونکہ اس کی خبر مصدقہ ہوتی ہے. اب یہ جو پورا چوں لگی ہوئی ہے نا سوشل میڈیا پہ یا جو کچھ چیزیں ہیں یہ چلتی رہیں گی, لیکن لوگ پھر جو ہے نا وہ مصدقہ خبر کے لیے صحافت کی طرف آئیں گے, صحافی کو سنیں گے. مطلب یہ ہر وہ لوگ بندہ صحافی نہیں ہے جس نے جو ہے نا وہ موبائل پکڑا اور شروع ہو گیا. ہاں یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس کو حق ہے. بہت سی چیزیں بہت زبردست ہوئی ہیں, بہت سے چھپے ہوئے چیزیں سامنے آئی ہیں اس وجہ سے, لیکن اس کا مطلب کہتا یہ نہیں ہے کہ صحافت دم توڑ دے گی یا نہیں کرے گی, نئے روپ کے ساتھ آئے گی. ہم اس روپ میں بھی ان کے ساتھ ہیں. صحیح, زبردست. اچھا قائد صاحب ایک چیز اور بتائیں کہ آپ پارلیمانی رپورٹنگ بھی آپ نے بڑی زبردست کی ہے, کافی عرصے سے آپ نے اس کو, تو کون کون سے ادوار دیکھے, کس کس طرح کی رپورٹنگ ہوتی تھی, اور آج کل جو رپورٹنگ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ امیر صاحب جس اولڈ اسمبلی میں ہم بیٹھتے تھے اور ہمارے بہت سینئر دوست جو ہے ابھی بھی اللہ ان کو زندگی دے وہ ہیں, تو وہ دو جو ہمارے سینئرز تھے ہمیں بتاتے کہ ڈیکورم کیا ہے اسمبلی کو کور کرنے کا. تو اس کے لیے پہلے رولز آف بزنس پڑھو, اسمبلی کے لاز پڑھو, یہ کتاب ہے, اور ہم لگ جاتے تھے اس پہ کہ یار اس کو میں کیا ہے. پھر جو ہے نا وہ اسمبلی کے اخلاقیات کیا ہیں کور کرنے کے لیے. اگر آپ پریس گیلری میں بیٹھتے ہیں تو آپ کس حد تک کر سکتے ہیں, آپ اس سے زیادہ ہاتھ اس طرف نہیں کر سکتے, آپ کسی کو اشارہ نہیں دے سکتے, آپ پین ہاتھ میں رکھ کے اس طرف نہیں کر سکتے تاکہ ہو سکتا ہے پین آپ کے ہاتھ سے نکل کے نیچے کسی کے اوپر گر جائے یا جو چیز کریں. خاموشی, آپس میں باتیں نہیں کرنی. بہت بڑا ایک مطلب وہ ریٹن نہیں تھا, لیکن یہ تھا کہ ایک تربیت کا ایک انداز تھا. اس دور کو سمجھیں کہ میں شازیہ مری صاحب کا جو والد ہیں عطا محمد مری صاحب ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں, جو اس وقت میں جب جو ہے مظفر حسین صاحب وزیر اعلیٰ تھے جام صادق کے بعد, اس وقت سے ہم نے جو ہے نا وہ پارلیمنٹ رپورٹنگ شروع کی. اور اسی وقت کے مظفر حسین شاہ کو بھی ہم نے ایز اے اسپیکر, کیا 100 اختلاف کریں آپ ان کے ساتھ ہیں, وہ انہوں نے آمریتوں کا ساتھ دیا, جو کچھ کیا, لیکن جو طریقہ کار اور جو قانون جو چیزیں اسمبلی میں وہ بندہ کرتا تھا, آج بھی ہمیں یاد ہے کہ وہ کس طرح سے اسمبلی کو چلاتے تھے. وہ چیز تو اس دور سے آپ اندازہ لگائیں یہاں آج تک. آج دنیا بدل گئی ہے, اسمبلی بدل گئی, نئی اسمبلی آ گئی, بہت بڑی تعداد میں صحافی دوست آ گئے, خوشی کی بات ہے کہ بہت ہو گئے, لیکن جو وہ تربیت کا سلسلہ ہے نا وہ ٹوٹ گیا. اب ہم صحافی خود کو جو ہے نا وہ ایک خناس دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ ہم سب سے بڑی چیز ہے. 2 خبریں بریک کرنے کے بعد جو ہے نا ہم بالکل مائک میرے ہاتھ میں ہے تو دنیا میرے پاؤں میں ہے. اور یہ جو سامنے سیاستدان ہے 2 ٹکے کا بندہ ہے, اس کو لتاڑنا میرا حق بنتا ہے. جو بیوروکریٹ ہے 20 گریڈ کا, اس کو کیا بیچتا ہے ہمارے سامنے. تو یہ جو چیز ہے نا وہ اس نے صحافت کو بہت ہی مطلب سستا کر دیا, بے توقیری کر دی, کیونکہ ہمارے مخاطب ہونے کا انداز مطلب مختلف ہو گیا, بات کرنے کا انداز مختلف ہو گیا. اب جس طرح سے سوال کویشچننگ ہوتی ہے وہ ہم ساتھ ہوتے ہیں, وہ تو ہوتی ہے, لیکن ایک چیز اور بھی تو ہے کہ وہ پارلیمنٹیرین بھی تو نہیں ہے نا پرانے والے, نہیں ہے جو پڑھ کر آتے تھے, جن کو لاز کا پتہ ہوتا تھا. آج کل تو یہ صرف ڈیسک کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. ایگریڈ, میں آپ کے سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن صحافیوں کی بریڈ بھی تو وہ نہیں رہی نا. مجھے بتائیں کہ ہمارے کتنے صحافی دوستوں نے رول آف بزنس پڑھے ہیں اسمبلی کے, کبھی ہاتھ لگایا ہے؟ نہیں لگاتے, اکثریت نہیں لگاتی نا. ہمیں کرنا چاہیے. دیکھیں نا اب سیاستدان بھی بڑے استاد ہو گئے ہیں نا, مطلب سمجھ گئے ہیں. آپ سوال پوچھیں گے وہ جج کر جائیں گے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے اور مجھے اس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. اب جب آپ ہماری سب سے زیادہ ملکیت کیا ہے, ہمارے پاس سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ ہے انفارمیشن.
جس کی وجہ سے ہم ترم خان بنے انفارمیشن ہوتی نہیں ہے، ہمیں ہی بس چبل مار رہے ہوتے ہیں، لگاتی ہیں یوں ادھر جو چیزیں. بہرحال اس کے باوجود جرنلزم نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایز اپنی برادری کے حوالے سے میں کہوں گا کہ بھلے کتنی بھی خرابیاں کہیں کسی میں ہوں، لیکن کم از کم ہم جو پوری سوسائٹی پر تنقید کرتے ہیں، ہم تو کچھ نہ کچھ اپنا پاس رکھیں، لحاظ رکھیں، کچھ اپنا بھی جائزہ لیں ہم لوگ. اچھا قاضی صاحب، آپ نے ذکر کیا وی پی سنگھ کا اور اپنے بنگلہ دیش سری لنکا کے حکمرانوں کا، تو ان کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ کیسے تھے؟ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم وی پی سنگھ جب یہاں پہ آئے تھے تو ہم جب ان سے انٹرویو کر رہے تھے، اس کا جو میزبان تھا وہ آفتاب شعبان میرانی صاحب تھے، اور بہت بڑا نام تھا. میرا باقی تو بہت زیادہ باتیں ہیں. جب میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ میں نے کہا وی پی صاحب ابھی آپ نے انٹرویو میں کہا کہ ایک ٹینک بنانے میں جتنا پیسہ خرچ آتا ہے اس سے 100 بہت بڑے اسکول بن سکتے ہیں پورے اس میں. اس کا مطلب یہ کہ ٹینک نہیں بننے چاہیے، یہاں اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. ان کا ہاں بالکل نہیں. جب آپ وزیر اعظم تھے آپ نے اس بات پہ کتنا عمل کیا؟ تو اس نے کہا کہ آپ میرا گلا تو نہ پکڑے نا، مطلب میں نے تو ایک بات کی تھی صرف اپنے لیے نہیں، سب کے لیے کی تھی. تو دنیا میں ایسا کچھ جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. ٹھیک اپنی جگہ پہ. شیخ حسینہ واجد سے جب ہم نے انٹرویو ابھی شروع ان کے میزبان تھے نثار کھوڑو صاحب. تو ان کے یہ ہمارے سارے انٹرویو اواری ٹاورز میں ان کو رہایا ہوا تھا، وہاں پہ ہوئے تھے ان کے کمروں میں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر انٹرویو کرنا چاہتے ہو آپ آئے ہو، یو آر موسٹ ویلکم. لیکن موسٹ کنٹراورشل اس نے بات کی تھی، وہ یہ کی تھی کہ میں اردو میں انٹرویو نہیں دوں گی. اچھا کیوں؟ ہم نے کہا کیوں، آپ کو اردو نہیں آتی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بات یہ نہیں ہے کہ اردو نہیں آتی. آپ ایسا کریں کہ مجھ سے سندھی میں بات کریں، بلوچی میں بات کریں، پنجابی میں بات کریں، جس لینگویج میں بھی کہیں بات کریں، انگلش میں، لیکن میں اردو میں بات نہیں کروں گی. وجہ؟ تو نذیر لگاڑی صاحب نے ان سے کہا کہ میڈم آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اردو اخبار سے ہی آئے ہیں، تو ہم اردو میں ہی بات کریں گے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ نے سوال کیا کہ مجھے اردو آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو اس کو چھوڑ دیں، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جس زبان کے لیے میں خون کا سمندر پار کر کے یہاں آئی ہوں میں وہ بولنا نہیں چاہتی. قومی زبان تھی اس لیے اس نے کہا. ہاں نہیں، لیکن وہ جو بنگلہ دیش میں سب سے زیادہ چیزیں تھیں نا وہ اس حوالے سے تھی. بہرحال پھر بعد میں ہم نے ان سے پورا انگریزی میں انٹرویو کیا اور پھر بعد میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ نے چلایا. اچھا قاضی صاحب، کہا جاتا ہے کہ کراچی تو کبھی سندھ کا حصہ تھا ہی نہیں. آپ نے تو بڑی ہسٹری پڑھی ہے اور مدلل انداز میں بات کی ہے، تو یہ کیا یہ سچائی ہے یا کوئی ایسا کوئی اور مسئلہ ہے؟ حمید صاحب مجھے حیرت ہوتی ہے اس چیز کو، مطلب یہ کیا عجیب قسم کی باتیں ہیں. وہ عجیب قسم کے نئی ٹرمنالوجی لے کے آتے ہیں کہ ہم اپنے حصے کا پاکستان لائے تھے، وہ چیزیں تھیں وہ تھیں. بھائی مطلب یہ کہ آپ اس دھرتی کے وارث ہو، قبول کر لو، اس میں کیا خرابی ہے؟ صحیح ہے. اور کراچی سندھ کا ایسا نہیں تھا تو کیا کوئی اور ٹکڑا تھا جو اٹھا کے لائے اور ان کے ساتھ ملا دیا؟ کیا کیا؟ کراچی ویری مچ ناٹ فرام ٹوڈے، لیکن الیگزینڈر گریٹ جس کو بولتے ہیں سکندر اعظم، اس سے بھی آگے کا جو ہے نا وہ جو بھی آپ ان کی جو گریک ہسٹورین کی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. عرب جو ہسٹورینس ہیں آپ ان کو پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا. لیکن مجھے عجیب حیرت ہوتی ہے کہ ہم کیسے وضاحت دیں کہ کراچی سندھ کا ایسا نہیں تھا؟ کیوں؟ مطلب کس وجہ سے آپ ہمیں بار بار کہتے ہو کہ مطلب یہ کہ کراچی کا ایسا نہیں ہے. مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو پریشان کر دو، نیگیٹو باتیں کرو اور اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ ثابت ہو، وہ سچ لگنے لگے. جی. اچھا تو ایم کیو ایم کا دور آپ نے دیکھا، الطاف حسین کی آپ نے باتیں کی، وہ کیسا دور تھا 90s والا؟
مجھے تمام باشعور لوگوں کی میں بات جو لوگوں نے ٹکر کھائی اس وقت بھی اس یہ کہتے ہیں جاگیردار کسی وہ نہیں ہے فقط جس کو زمین ہے. جاگیردار تو مینٹلٹی ہے جس کو کسی کو دوسرے کو برداشت نہیں کرنا ہے, ہر چیز کو اپنی ملکیت تصور کرنا ہے. MQM سے زیادہ بھی کوئی جاگیرداریت ہوتی ہے کیا؟ اچھا وہ کیسے؟ آپ جو ہے وہ یہاں پہ جو MNAs MPAs جو بھی تھے, جس طرح سے 90 میں ان کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا تھا, کیا وہ ڈیموکریٹک تھا؟ آپ پھر کہو گے کہ ہم جو ہے نا وہ پارٹی ڈسپلن ہے. بھائی پارٹی ڈسپلن ہے تو دوسری پارٹیوں کا بھی ڈسپلن ہے, آپ اس کی بھی بات کرو. لیکن وحشت ناک قسم کا دور, تباہ کن دور, جس نے سب سے زیادہ نقصان اردو اسپیکنگ کو پہنچایا, اور دنیا کی وحشانیت کے وہ چیزیں جو آپ صرف کہانیوں میں فلموں میں دیکھ سکتے ہیں, کسی کا ڈرل کے ذریعے. کیسے ممکن ہے آپ زندہ انسان کو یار ڈرل سے آنکھ میں سوراخ کرو؟ اچھا ایسے کیا تھا؟ کیا وہ تو کہہ رہے ہم نہیں کرتے تھے. کون کر رہا تھا بھائی؟ کون کرتا تھا؟ کوئی اور کرتا تھا. کوئی یہ پورا الزام لگاتے ہیں زندہ انسانوں کی کھالیں کاٹیں. یہ تو آپ اس وقت کی اخباریں تو نکال لو بھائی. کھال انسان کی کھال انسان کی کھالیں اتاری انہوں نے کہ کیا کراچی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی اب کے بعد کیا ہوتا ہے, ہونا کیا. جب بھی حکم ہو گاڑیاں جلا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. کراچی کو اس تباہ کن صورتحال کے پیچھے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ کراچی کو برباد رکھا جائے تاکہ دبئی جو ہے وہ آگے ترقی کرے. اچھا دنیا کے اس کے ملک آگے سازش تھی, عالمی سازش تھی. اور خود اگر انڈسٹریز یہاں پہ تھیں تو وہ یہاں سے شفٹ ہو کے لاہور چلی گئیں, یہاں سے شفٹ ہو کے بنگلہ دیش چلی گئیں, خاص طور پر جو ہے نا وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری. تو یہ کراچی کے ساتھ ابھی جو کہتے ہیں نا کراچی بھائی کراچی جو تھا ترقی یافتہ شہر تھا, آپ نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور 40 سال تک جس شہر میں صرف خون کی ندیاں بہیں, یرغمال رہے, آپ کو 1% بھی ندامت نہیں ہے اس بات پہ. اب صرف کہتے ہو کہ روڈ خراب ہیں خراب, لیکن روڈ خراب ہونے میں اور بندے مارنے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ آپ جلاؤ گھراؤ کرو اور کہیں روڈ میں گڑھے پیر پڑے ہوئے ہیں, اس میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ایک انسانیت کے طور پر کراچی میں مجھے ان لوگوں کے مطلب کیا میں مطلب ایک پورا اچھا محمد یوسف ایڈوکیٹ تھے, وہ تھے بھی اردو اسپیکنگ. انہوں نے ایک پوری کتاب چھاپی تھی, وہ جنرل نہیں تھی, کہ MQM سے وجود سے لے کے اب تک MQM نے کیا کیا ہے. وہ اس میں جو ہے نا وہ ساری کچھ لکھی ہوئی ہیں, ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے. تو لیکن قاضی صاحب آج کل کی MQM تو وہ پرانی نہیں ہے, یہ تو تبدیل ہو گئی ہے. بخار جو ہوتا ہے نا وہ ٹیمپریچر اچھے بلوں کو بٹھا دیتا ہے. اچھا آپ آج بھی اس ایجنڈا میں اگر وہ جنہوں نے بٹن آن کیا تھا اگر آج چاہیں تو یہ کل وہی MQM بن جائے گی جو ابھی آپ نے دیکھے تھے. وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اچھا ایک میں آپ کو بتا دوں, اسمبلی میں ہی بیٹھے ہوئے, ابھی وہ MPA نہیں ہے, میرے ساتھ گپ شپ کرتے اسی جو ہے وہ SPRA کے دفتر میں ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے, بہت ہی سینئر MQM کے جو ہے نا, بات کرتے انہوں نے کہا یار تم کیا سمجھتے ہو MQM نے کیا نہیں کیا. یار ہم نے بے نظیر نے جو ہمارے خلاف جو ہے نا وہ آپریشن کرایا, ہم نے بے نظیر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا. نہیں کرو کیسے؟ میں نے کہا یہ کیسے آپ نے بنایا تھا؟ انہوں نے اس طرح سے بنایا, ہم نے تو اس کے لیے جو ہے وہ لیزر گن بھی خرید کی تھی. میں نے کہا یہ مارنے کے لیے. ہاں میں نے کہا کہ لیزر گن کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا 1.5 کلومیٹر تک وہ مار سکتی ہے, آواز نہیں آئے گی. تو ہمارا پلان یہ تھا کہ جو ہے نا وہ قائد اعظم کی مزار پہ جب یہ نہیں, میں ابھی نام نہیں لے رہا, تو لیکن جب ان کو ہوش آیا کہ وہ کیا بات کر کے گئے ہیں, تو پھر وہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا, کیونکہ میں نے اس کو اس طرح سے باتوں میں لگایا تھا یا اس طرح سے گپ شپ کر رہے تھے, تو وہ بات ان کے منہ سے نکل گئی. لیزر گن خرید کرتے ہیں بے نظیر کو مارنے کے لیے. کیا اس وقت کی اتھارٹیز کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ آج کی MQM
آج کی ایم کیو ایم تو ظاہر ہے یار، میں وہی کہا نا کہ وہ جس طرح سے جس نوکری پہ جو ذمہ داری دی گئی ہے وہی کر رہے ہیں، اور تو کوئی بات نہیں ہے. تو جماعت اسلامی کی سیاست کو کیسے دیکھتے؟ جماعت اسلامی کی سیاست شروع سے لے کے اب تک جو ہے وہ عوام دشمن رہی ہے. ہاں، عوام دشمن رہی ہے. نہ کرو. وہ اس لیے کہ انہوں نے کبھی بھی، آپ کو نظر سامنے ضرور آئے گا کہ یہ عوام کے ایشوز کی بات کرتے ہیں، یہ جو ہے وہ شہری مسائل کی بات کرتے ہیں، عام بندے کی بات کرتے ہیں، لیکن پس پردہ وہ اینٹی ڈیموکریٹک اچھا. اور اینٹی جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی پاکستان کے سب سے بڑی کومپرس جماعت ہے. کومپرس جماعت ہے. واقعی؟ کیسے؟ کیوں؟ وہ تو اسلامی جماعت ہے، مذہبی جماعت. مذہبی جماعت. آپ اس وقت کراچی میں سب سے، لاہور میں مسئلہ ہے نا، آپ ان سے کہو کہ مہربانی کرے یہ بھی مطالبہ رکھو لاہور کی کوئی سڑک بند کرو، اور جس پہ مطالبہ رکھو کہ آپ جو ہے نا وہ بلدیاتی نظام نہیں ہے یہاں پہ، آپ الیکشن کراؤ. اس پہ بات کی تو ہے حافظ صاحب نے. کون سا سڑک بند کیا؟ یہ ہر آئے دن جو ہے وہ شارع فیصل بند ہوتی ہے بھائی، آئے دن پہ جو ہے نا وہ یہ مسئلے ہوتے ہیں. ابھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ کم ہوا ہے، لیکن جماعت اسلامی اگر سنسیئرٹی کے ساتھ ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہوتی تو وہ بہت آگے ہو چکی. 71 میں صرف ایک بندہ تھا جماعت اسلامی کا اسمبلی میں، لیکن وہ شو وہ کرتے تھے کہ جو ہے وہ پوری جو ہے نا وہ کراچی کی جو ہے نمائندگی ان کے پاس ہے. یہ تو نہیں ہے نا. اب بھی کتنے لوگ ہیں ان کے لیے صرف جو ان کو دیا گیا ہے. اب بہت سی باتیں ہیں نا، نعمت اللہ خان صاحب کیسے جو ہے وہ بنے ہیں، تاج حیدر کو ووٹ کے ذریعے بنے، کس طرح سے ہرایا گیا تاج حیدر کو، جمہوری انداز میں بنے تھے. تاج حیدر کو ہمارے سامنے ہے نا، تاج حیدر کو تاج حیدر کو این موقع پہ جو ہرایا گیا. تاج حیدر جب ہارنے کی رپورٹ آئی، میں ان کے دفتر میں گیا تھا، وہ اپنی کرسی پہ اوکڑو بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا تاج بھائی کیا ہوا، کیونکہ مجھے تو رپورٹ دینی تھی، رپورٹ کے لیے. انہوں نے کہا قاضی صاحب بات یہ ہے، قاضی بھائی، وہ قاضی بھائی بولتے تھے، قاضی بھائی. پھر وہ پوری اسٹوری اس نے سنائی، ہوا کیا ہے. ان کو تو لاسٹ نائٹ ٹائم پہ جو ہے نا وہ ان کو ہرایا گیا. کس جگہ پہ جا کے ڈیسیشن ہوا یہ بھی وہ بہت سو کو پتہ ہے. نعمت اللہ خان صاحب جو ہے وہ جیتے تھے، لیکن جتوائے گئے تھے. بہت اچھے آدمی تھے، نو ڈاؤٹ. لیکن مجھے اس پہ غصہ ہو گیا کہ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ سر کراچی میں الیگل امیگرنٹس آ رہے ہیں، آپ الیگل امیگرنٹس کو، ایک ناظم ہیں آپ جو کراچی پہ دیگر ممالک کے لوگوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، تو یہ سروائیو کرنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. غصہ ہو گئی لال کہ سب سے پہلے میں الیگل امیگرنٹس کو مجھے باہر نکال کے دکھاؤ. یہ کون سا جواب ہوا؟ مطلب آپ کس کو کہتے ہو کومپرس سے کیا ہوتا ہے؟ مطلب پوری دنیا آئے یہاں پہ، لاڑکانہ کا بندہ یہاں نہ آئے، کیوں آئے؟ وہ ہے ضروری آنا. مطلب یار اپنی زمین پہ شیخو پورہ کا بندہ جو ہے نا وہ لاہور میں کیوں آئے؟ اس کا ہو سکتا ہے، اس کا حق ہے یہاں پہ. چارسدہ کا بندہ پشاور کیوں آئے؟ یہ ہو سکتا ہے. یار یہ اصل میں کہہ رہا ہوں کہ میری نظر میں یہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش ہے جو بھی کر رہا ہے. یہ پراکسی ہے. پراکسی بھی اس طرح سے ہے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں کر کے لوگوں کو انگیج رکھو. اور خاص طور پر سندھ میں جو دو بڑی برادریاں ہیں ان کو آپس میں ملنے نہ دو. سندھی اردو بولنے والے ان کو ملنے نہ دو. جس طرح سندھی اس دھرتی کے وارث ہیں اس طرح سے اردو اسپیکنگ بھی اس دھرتی کے وارث ہیں. قوم پرستی سندھ میں بڑی بدنام بھی ہے، کہتے ہیں سندھی بڑے قوم پرست ہیں. قوم پرست سیاست آج تک کامیاب نہیں ہوئی قاضی صاحب. سر قوم پرست سیاست جو ہے نا وہ اس پہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. قوم پرست سیاست جو ہے نا وہ اس زمانے میں سچی بات یہ ہے سندھی قوم پرستی کو استعمال کیا گیا ہے. ہم نے مارے کھائے ہیں قوم پرست جماعتوں کی. ڈگری کالج میں لاڑکانہ میں مجھے جو ہے ٹی رکھ کے قوم پرست جماعت کے جو ہے لوگوں نے کلاس میں بند کر دیا. کیونکہ ہم ڈیموکریٹک موومنٹ کی بات کرتے تھے. پاکستان کی پاکستان توڑنے کی بات کرو، سندھ یونیورسٹی میں بیٹھ کے تمام کالجوں میں پاکستان توڑو جو سب کچھ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جس دن کہا کہ ڈیموکریسی ریسٹور کرو اس دن اٹھا لیے جاؤ گے. یہ کیا ہے؟ یہ اس وقت کی پولیٹکس تھی. اچھا
مطلب اچھا قائد صاحب، کراچی کو ماضی میں بھی آپ نے دیکھا 90s سے لے کے 2010-20 تک، آج بھی دیکھتے ہیں بڑی تنقید ہوتی ہے کہ کچرا کنڈیاں فلاں یہ وہ بہت ساری. اب حقیقت ہے یا پہلے کوئی کراچی بہتر تھا اس سے؟ ابھی یہ ایک میڈیا میں بائس لوگ ہیں. آئی ایم سوری، میں میڈیا کا حصہ ہوں اور میڈیا میں بہت سے تعصب لوگ ہیں. مطلب آپ سے کہیں گے کہ بارش تو یار کہیں سے بارش کا پانی تلاش کرو، وہ یار ہے ہی نہیں. کھڈا دکھاؤ کہیں سے، بس گندا دکھانا ہے کراچی کو. ہاں اٹھاؤ. میں ایک ٹی وی چینل کا چیف رپورٹر تھا. مجھے صبح کو جو ہے نا وہ کال آتی تھی کہ قائد صاحب ہمیں ایک رپورٹر چاہیے DSNG پہ جو جا کے جو ہے نا وہ جہانگیر روڈ پہ جو گندا پانی بہ رہا ہے اس پہ بھی دے. میں نے ایک بار دے دیا، دوسری بار دیا، تیسری بار دیا. پھر میرا جو ہے نا وہ میٹر گھوما. میں نے کہا یار یہ ساری چیزیں جو آپ روزانہ مجھے کہتے ہو، 8 کے خبر نامے کے لیے آپ کو ہٹ چاہیے اور وہ بھی کراچی کی چاہیے آپ کو، صرف گٹروں کی اور ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی. اور آپ نے یہ مطالبہ لاہور والے سے تو نہیں کیا، پشاور والے سے تو یہ بات نہیں کی، آپ نے نہیں کی تھی. آپ نے صرف کراچی کو گندا کیوں دکھانا ہے؟ کوئی بات ہے کوئی؟ اس کے بعد میں نے کہا نہیں، آج کے دن کے بعد میں رپورٹ نہیں دوں گا اس کام کے لیے. صبح لوگوں کو ٹی وی کھولتے ہیں، تھوڑا سا موڈ ان کا ٹھیک ہونا چاہیے. آپ گٹر دکھاتے ہو. کراچی میں پارک نہیں ہے، کراچی میں ہسٹوریکل بلڈنگز نہیں ہیں، کراچی میں کوئی ریکریشنل پوائنٹس نہیں ہیں، کراچی میں کوئی سمندر نہیں ہے. کراچی میں بہت اچھی چیزیں، بہت زبردست چیزیں ہیں. کہتے ہیں کراچی ہمارا شہر ہے. او بھائی ہمارا شہر ہے تو تم پورے کے پورا دن جو ہے اس کی برائی کرنے میں لگا دیتے ہو. یہ محبت ہے؟ کیونکہ آپ جو اس وقت پولیٹیکل پارٹی پاور میں ہیں، آپ اس کی مخالفت کرنے کے لیے، آپ اپنے شہر کو گندا دکھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے. صاحب 18 سالہ پرفارمنس پیپلز پارٹی کی کس نظر سے دیکھتے؟ کرو تنقید، بالکل سوال موجود ہیں اور ہونے چاہیے. سندھ میں آج بھی امن امان کا مسئلہ ہے، تعلیم، صحت، اور اس پہ کئی اعتراضات، سوالات. ایگریکلچر تباہ ہے. مطلب بہت ساری نگیٹیوٹیز جو ہیں وہ آڈٹ رپورٹس میں بھی ظاہر ہوتی ہیں. آپ کیا کہو گے، 18 سالہ پیپلز پارٹی ڈیلیور کر سکی ہے؟ حمید صاحب اس پہ میرے تھوڑا سا ڈفرینٹ ویوز ہیں. ہم کہتے ہیں کہ برباد ہر شے برباد ہے، لیکن یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کیوں خراب ہے. 92 کا جب آپریشن شروع ہو رہا تھا، اس وقت اعلان ہوا کہ کراچی میں دہشت گرد اور ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہوگا. تیسرے دن کے بعد کراچی سے لے کے لاڑکانہ تک رات کو 3 بجے جاؤ، کچھ نہیں ہو رہا تھا. کیا ہو گیا 3 دن میں؟ 3 دن میں کیا ہو گیا؟ ڈنڈا اٹھا ہوگا اس وجہ سے، کوئی اور وجہ نہیں. مطلب جو بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے کہا نا کہ کچھ پراکسیز ہیں. سندھ میں زمینیں چاہیے اور کچے کا ایریا جو ہے بہت ہی فرٹائل ہے، چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے کہ یار کچے کی زمین میں جو وہاں پر اتنی بڑی سافسٹیکیٹڈ جو ہے وہ اسلحہ پہنچ جائے، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کس کو چاہیے زمین؟ اب یہ کہ دیکھیں نا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ جائیں گے گہرائی میں. تو میں ایک ڈاکو کا انٹرویو کرنے گیا تھا ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کے لیے. اس ڈاکو نے جب انٹرویو چلا، بہت بڑے ٹی وی چینل میں وہ بہت چلا، اور اس میں جو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اسلحہ دکھایا. میں نے کہا تو آپ نے خود رکھا تھا. انہوں نے کہا لیکن فلاں بندوق کیوں دکھائی؟ میں نے کہا کیوں؟ کیونکہ وہ بندوق عام نہیں ہے، وہ کسی خاص اس کی تھی. تو ان کے پاس کیوں کیسے آئی؟ کہیں سے ڈنڈا ہوا ہوا ہے، بندوق دکھانے پہ اعتراض ہوا. اچھا دوسرا قائد صاحب یہ بتائیں کہ سندھ کی ثقافت اور ادب پہ، لوک ادب پہ آپ نے بڑا کام کیا. آپ کی نظر میں کیا خاص ہے سندھ کے لوگوں کے پاس، سندھ کی ثقافت میں؟ یار میں کہہ رہا ہوں امیر صاحب، اگر سندھ کے کلچر کو، سندھ کی ہسٹری کو، اگر ہسٹری کو ہی جتنی مزاحمت تھرو سینچریز، تھرو ملینیمز سندھ میں ہوئی ہے نا، آپ مجھے بتائیں کہ کہاں پہ کے لیے، ادب کے لیے آپ چلیں. اور بہت سی چیزیں آپ کہتے ہو نا، خود مونجو دڑو میں جو ہے وہ اسمبلی کا تصور تھا، مل بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے، اس کی جگہ الگ ہے. جب ہم اس وقت سے لے کے ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، ہمارا یوسف شاہین صاحب کہتے ہیں جو ان کی ریسرچ ہے، 2000 سال تک اس خطے میں سندھ نے بغیر اسلحہ،
बगैर आर्मी, बगैर रिलीजन और बगैर जंगों के जो है ना वो अपनी हुकूमत कायम रखी है 2000 साल 2000 साल। ये तर्जुमा मतलब तजुर्बा किया हुआ है उसने, पूरी किताब लिखी लेकिन हुई है। सिंध पर हमले तो हर वक्त होते हुए। रहे, उस वक्त भी हुए। नहीं, उसके बाद ही के वो बाकी तो बाद में हुई ना। तो देखिए ना, आज भी तरक्की करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जंग करें, ट्रेड करें। चाइना क्या कर रहा से है? करें, हमारे पड़ोसी सारे फसादी हैं। मतलब फिर पहले भी तो होता था ना, अंग्रेज़ी के दौर में तो हुआ ना। यहाँ के सिंध के जो है ना वो, जिसको आप हिंदू बोलते हो, वो जो है ना वो पूरी दुनिया के लास पामास का नाम आज भी बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ये 17 की सदी में जो है ना वहाँ पर बैठे हुए थे अपने कारोबार किए हुए। उन्होंने एक तरफ दुनिया असले के जंगों के ज़रिए दुनिया पे कब्ज़ा कर रही थी, और ये हमारे लोग ताजिर जो हैं वो थ्रू ट्रेड कॉमर्स जो है ना वो कब्ज़ा कर रहे थे। चाइना में, सेंट्रल एशिया में बैंकिंग सिस्टम शिकारपुर के लोगों ने का बनाया हुआ है। हुंडी आज भी उन्हीं की बनाई हुई चीज़ है। बैंकिंग सिस्टम उसका अपना बनाया हुआ है। इवन फ्रेंच स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं जो है ना वो क्लाउड मार्कोविट्स, उन्होंने एक किताब लिखी 2001 में। उन्होंने लिखा कि वो सिर्फ है ही जो है ना वो फ्राम ट्रेडर्स ऑफ इंडिया फ्राम बोकारा टू पनामा, आप सर्च कीजिएगा। उसमें उन्होंने लिखा कि जापान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मौजूद जो है वो हैदराबाद के हिंदू सिंधी थे। अच्छा, जापान की, चाइना की ट्रेड का जो है ना, या चाइना की बैंकिंग सिस्टम का जो है ना वो मौजूद शिकारपुर का हिंदू है, सिंधी है। और उन्होंने ये कहा था कि सियांग जो सूबा है उसमें एक दिन पूरे को सूबा बंद हुआ, शटर बंद हड़ताल हुई कि सिंधियों को निकालो, ये तो हमने कब्जा कर लिया है। ये उन दिनों की बात है। तो भाई ये ट्रेड के ज़रिए कब्जा कर रहे, मतलब अपना असर रसूख बना रहे थे ना, जंग तो नहीं कर रहे थे। तो जंग मसाइल का हल नहीं है, जंग मसाइल मिलिटेंसी मसाइल का हल नहीं है। इस वक्त सिंध ने जो सिर्फ डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़रिए हासिल किया है इस रीजन में, मेरा ये दावा है किसी ने मिलिटेंस मूवमेंट में इतना हासिल नहीं किया है। मिलिटेंट मूवमेंट MQM ने चलाई ना, हासिल क्या किया? तबाही मचा दी, फेर दी अपने शहर पे और अपने लोगों के लिए। काई साहब, अब मैं कुछ नाम लूँगा, आप थोड़ा सा आपकी नज़र में मैं देखता हूँ कि वो कैसी शख्सियात हैं। अब जैसे जुल्फ़कार अली भुट्टो को हम किन अल्फाज में आप याद करेंगे? यार मैं कह रहा हूँ कि जुल्फ़कार अली भुट्टो पाकिस्तान का बहुत बड़ा लीडर था और मिसाली लीडर था। 4 साल में जो उन्होंने काम किया वो कोई जिन कर सकता है, मतलब कोई फरिश, मतलब इतना काम करना। जिस भी आप इदारे पे नाम हाथ रखो, जिस भी काम पर का आप बात करो, वो कहेंगे भुट्टो का बनाया हुआ। बेनज़ीर भुट्टो, शहीद बेनज़ीर के साथ हमने कवर किया उसको। नवाज शरीफ कैसा बंदा है आपकी नज़र में? यार नवाज शरीफ एरोगेंट बहुत है, मतलब क्योंकि देखें ना, वो तो बेचारा बाय बर्थ पॉलिटिशियन नहीं था ना, लेकिन अब जो उनका रवैया है वो पुराने वाले नवाज शरीफ नहीं है। अब नवाज शरीफ बहुत मैच्योर, बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से चलने वाले और चीज़ों को समझते हैं। अल्ताफ़ हुसैन, अल्ताफ़ हुसैन जो है ना वो आप सियासतदान कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। अच्छा, वो कुछ और हैं आपकी नज़र में? कुछ और है मेरे। अच्छा, उसके अलावा इस वक्त हाफिज़ नईम रहमान साहब हैं। यार देखें, हाफिज़ नईम साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, एहतराम है हमें, लेकिन उनकी पॉलिसियों से सख्त इख्तलाफ है। सख्त इख्तलाफ। वो ख़ास तौर पर जब कराची के बारे में बात करते हैं तो वो सिंध के तमाम पीपल्स पार्टी पर तनकीद करो ना, ये इशारों कनायों में जो है ना वो सिंध के सारे लोगों को तनकीद का निशाना क्यों बनाते हैं? आसिफ अली जरदारी, जरदारी के हवाले से नेगेटिव चीज़ें बहुत हैं, लेकिन वो अगर मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे यार, क्योंकि जो उनके लिए हवा खड़ा किया गया है, मेरा ख्याल है कि उसमें कहीं हद तक सदाकत तो होगी, लेकिन मुकम्मल तौर पर ऐसा नहीं। बिलावल भुट्टो, बिलावल में उम्मीदें हैं। उम्मीद है। हाँ, आसफ़ा से मेरी ज़ाहिर है वो मोहतरमा के बच्चे हैं और जो है वो उनकी तरबियत उन्होंने की है, तो ज़ाहिर है पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों के जो भी लोग हैं
ہم چاہتے ہیں کہ جو غریب یا مڈل کلاس یا عام آدمی کی جو سیاست ہے اگر وہ بھی آگے آئے تو بہت زبردست. مصطفیٰ کمال صاحب ایک ناظم کے طور پر جو ان کا لب و لہجہ ہوتا تھا یا اب بھی اگر وہ اپنے پہ آئے جو بات کرتا تھا وہ سیاستدان کی نہیں ہوتی. ڈاکٹر خالد پھر اچھا ہوگا آپ کی نظر میں؟ نہیں اچھا تو مطلب میں ذاتی طور پر تو مجھے کسی بھی پرخاش نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر خالد مقبول نے اس صورتحال میں اپنی پارٹی کو سنبھالا ہوا ہے. جس طرح سے احکامات ملتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. کامران ٹیسوری صاحب؟ یار کامران صاحب سے ہمارے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں ذاتی طور پر جب بھی عام آدمی تھے، لیکن گورنر بننے کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا اور انہوں نے بڑا مزہ لیا پورا گورنر ہاؤس کا اور بہت فلاحی کام بھی تو کیے. ہاں نہیں میں یہ نہیں کر رہا، وہ چیزیں ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ اکیلا بندہ ہو کے وہ پارٹی بھی ان کی مخالفت میں اس نے بہت بڑے عمران خان کو کیا عمران صاحب کو نمبر دیں گے؟ عمران صاحب کو جو ہے نا جب یہ ابھی کراچی میں آنے پر پابندی ہوتی تھی ایم کیو ایم کی طرف سے اور ان کو داخلہ نہیں ہو، یہ وسیم اختر صاحب انٹیریئر منسٹر ہوتے تھے، ہر روز جہاز پہ جب بھی آئے ایئرپورٹ سے واپس ہو، انہوں نے پھر سندھ میں جو ہے وہ بائی روڈ داخلہ ہونے کی کوشش کی، روک دیا گیا. اس طرح سے ان دنوں میں جب ایم کیو ایم پاور میں تھی تو عمران خان پہ یہاں پر آنے پر پابندی ہوتی تھی. لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب سے کراچی میں ہماری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئیں ایز اے جرنلسٹ، مجھے وہ ایروگنٹ بہت لگا، بہت ایروگنٹ لگا. لگ رہا ہے کہ آزاد ہوں گے؟ ہونا چاہیے، سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ ہو، لیکن عمران خان دیکھیں نا سیاست اپنی پسند کے حساب سے سیاست کیوں؟ عمران خان کو بھی سیاست کرنے کا اتنا حق ہے جتنا آپ کو ہے. آپ سیاسی طور پر ان سے فیس کرو نا. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ دنیا جہان کے جو کیس اس پہ لگا دیں تاکہ اس کو روکنا ہو؟ اچھا آپ کو اگر وزیر اعظم بنائے ایک دن کے لیے یا وزیر اعلیٰ بنائے تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام کون سا کریں گے؟ پہلی بات امین صاحب تو سر ہم نے بنا دیا، آپ نے حلف بھی لے لیا، اب پہلا آرڈر کیا پاس کریں گے؟ میں بن ہی نہیں سکتا میرے بھائی، اس لیے اس میں اگر بن گئے تو آپ کی نظر میں پہلا کام وہ کون سا ہوگا جو ہونا چاہیے؟ یار میں نہیں بن سکتا نا. پھر بھی تعلیم، صحت، معیشت، کس پہ کام کریں؟ دیکھیں سب سے زیادہ امپارٹنٹ جو چیز ہے نا وہ ہے دو چیزیں ہیں غریب لوگوں کے لیے، عوام کے لیے. وہ ہے ایک جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ تعلیم، صحت اور باقی چیزیں، مطلب کھانے پینے کی چیزیں جو ہے نا وہ. اس سے زیادہ غریب کو کیا چاہیے؟ کرپشن ہے کیا اس ملک میں؟ کرپشن ادارے تو کافی شفاف کام کر رہے ہیں. ہاں بہت زبردست شفاف. پھر بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ہاں لیکن مطلب دیکھو سب بولو کسی کو نہیں، دیکھو سب بولو کسی کو نہیں، بس یہی ہے. صاف ہی ہو کر تو بولیں گے نا، وہ بھی نہیں بولیں. نہیں ہے دم دکھاؤ بول کے. پیپلز پارٹی میں تو کوئی کرپٹ نہیں ہے میرے خیال. نہیں آپ پولیٹیشین کو جتنا چاہے لتاڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ فیڈرل بیوروکریسی کی بات کر کے تو دیکھو. عدلیہ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عدلیہ میں بھی کوئی مسئلے مسائل ہیں؟ پاکستان میں ابھی تک جتنے عذاب ہیں وہ عدلیہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. مولوی تمیز الدین کیس میں جب اس کو درست ثابت کرنے کے لیے جب فیڈرل گورنمنٹ نے یہ اپیلی اختیار کی تو اب ہم ابھی تک تو کراؤن کے انڈر کام کرتے ہیں، ہم تو آزاد مملکت ہیں ہی نہیں، یہ ڈیموکریٹی کی بات کیسے کرتے ہیں؟ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا جواب اب بھی عدالت میں پڑا ہوا ہے. اچھا کوئی میسج دیں گے کیسا جاتے جاتے؟ یار میں بہت چھوٹا آدمی ہوں امین صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ غریب، جب میں ایک انٹرویو کرنے گیا ایک بدین میں بہت عام خاتون سے، میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ جب بات کرتے کرتے اس نے بتایا زندگی میں میں نے دودھ کی چائے کبھی نہیں پی تھی. ہوئے 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 دودھ کی چائے نہیں پی؟ نہیں، میرے بچوں میں خاتون نے بولا. ہاں. اب جن لوگوں کو دودھ کی چائے نہیں پی سکتے ان کو صرف دودھ دے دو، کھانا دے دو، بچوں غریبوں کا خیال رکھو. مطلب وہی روٹی کپڑا اور مکان والا نعرہ وہ چیز ہے، وہ آج بھی زندہ ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. پانی سب سے بڑا مسئلہ. دنیا جہان کا درد ہمارے دل میں ہے، لیکن ان جو اب عام لوگ ہیں اس کا درد اس لیے نہیں ہے کیونکہ اگر یہ تھوڑا سا آگے آئے، مڈل کلاس بنا تو مڈل کلاس سوال کرے گا، مڈل کلاس ڈیموکریسی کی بات کرے گا، مڈل کلاس پوچھے گا کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا. وہ نہیں ہونے دینا.
جی قاضی آصف صاحب کی باتیں آپ نے سنی اور بہت زبردست بات انہوں نے کی. میں بھی اس بات سے متفق ہوں کہ پاکستان میں مڈل کلاس جو ہے جس کو ختم کر دیا گیا ہے. مڈل کلاس اس وقت ہے ہی نہیں. یا تو لوور مڈل کلاس ہے یا اپر کلاس ہے, یا بالکل ہی غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. کاش یہ مڈل کلاس دوبارہ زندہ ہو جائے, بولنے والے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں, دوبارہ اس سرزمین پر کوئی آواز اٹھانے والی قوت جو ہے وہ نظر آئے. اس امید پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور کوشش ہوگی کہ اسی طرح کے مسائل اور ماضی کو یاد کرتے ہوئے مستقبل کی منصوبہ بندی, مستقبل کی باتیں ہم کریں. اگلے مہمان اور اگلے پوڈ کاسٹ تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.